یہ اور بات ہے کہ چیف منسٹر ماشاءاللہ آج وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کا ایک اور ہی انداز ہے، اور یہاں بھی جو انہوں نے جبر اور تسلط کیا اس کی بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے 3000 لوگ بابا سلاسل ہوئے، اور میری 10 بہنیں جو ہیں وہ بھی اس قید و بند کی صحبت سے گزر کے آئی ہیں، اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو MNA بن کے آئے ہیں، ہم بھی ایک آگ کے دریا اور آگ کا سمندر عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ جو انہوں نے مسلط کیا تھا سیاہ دور، جس میں یہ الیکشنز سے پہلے اور 2 سال یعنی اپریل 2022 سے جو اس ملک پر ظلم اور تشدد کیا گیا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ ہلاکو اور چنگیز خان کی داستانوں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا جو کچھ انہوں نے کیا، اور یہ لندن پلان کا وہ حصہ ہے جس میں جب ایکسٹینشن کے لیے گئے اور وہ جو پاپائے روم بنے ہوئے اس وقت سپریمو، وہ سپریمو کے ساتھ جب ہوا تو وہیں سے انہوں نے جو ہے شروعات کی کہ ایک شخص کو وزارت عظمیٰ سے ہٹاؤ، اس کی پارٹی کو جو ہے اس کو بکھیر دو ہوا میں، اس کے قائدین کو سب کو جو ہے گرفتار کر لو اور اس کے سمبل کو چھین کر اس کو جو ہے منہدم کر دو، اور پھر مجھے تاج پوشی کے لیے جو ہے ریڈ کارپٹ پہ لے کر جاؤ۔ یہ اس کا شاخسانہ تھا، آج بھی اس کا تسلسل چل رہا ہے، لیکن سلام ہے، آفرین ہے عوام پر، آپ پر، پاکستان کے لوگوں پر، جنہوں نے اس کو مسترد کیا۔ عمران خان کو 3 کیسوں میں ایک ہفتے میں 3 کیسوں میں اوپر نیچے جو ہے سزائیں کی گئیں، اور آپ دیکھیں کہ عوام نے کہا عمران نہ باغی ہے نہ غدار ہے، اور عمران کو انہوں نے 8 فروری کو ووٹ دیے۔ آج میں اگر آپ کے سامنے MNA بناؤں تو میں یہ اگر کہوں کہ میرے کوئی اس میں ووٹ سے، یقین کیجئے گا کہ یہ خان صاحب کے ووٹ تھے جو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے، کیونکہ ہمیں تو نہ جلسہ کرنے کی اجازت تھی، نہ جلوس نکالنے کی اجازت تھی، نہ کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت تھی۔ جو جھنڈا اٹھاتا تھا اس کو بھی اٹھا کے لے جاتے تھے، اور 10,000 PTI کے کارکنان کو 9 مئی کے شاخسانے میں گرفتار کیا۔ یہ ایک تاریخ کا ایسا فراڈ کیا گیا ہے۔ 9 مئی کا جو شاخسانہ یہ ابھارتے ہیں اور رٹ لگاتے ہیں اور بار بار اس کو ایسے دکھاتے ہیں جیسے شہداء کی اور انہوں نے کوئی جو ہے وہ کیا ہو۔ یہ پورا ایک اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا جو اس ملک کے ساتھ کھیلا گیا، فراڈ تھا، اور اس کی جو ہے سارے تانے بانے یہ 9 فروری کو آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ہم نے یہی تقاضا کیا ہے کہ 9 مئی اور 9 فروری اس کے درمیان خدا را جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کیجئے۔ اب 45 سال مت لگانا، 45 سال مت لگاؤ کہ آپ کہو کہ یہ بھٹو کا ٹرائل جو ہے وہ مس ٹرائل تھا اور اس کو لحد میں اتار کے پھانسی دے کر ایک جو ہے ہارٹ تھروب کو آپ نے پاکستان کی عوام سے منقطع کر دیا۔ اب 45 سال مت بناؤ، ابھی سے کرو، کیونکہ عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، عمران خان پاکستان کا مستقبل ہے۔ دیکھیں ایک اور شرمناک بات جو ہے کل سے انہوں نے کی ہوئی ہے، میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے تقاضا کروں گا کہ جو اٹارنی جنرل پاکستان نے، میں خود اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں، لیکن میں کبھی ایسی شرمناک حرکت نہ کرتا جو کل اٹارنی جنرل پاکستان نے کی ہے۔ اور جو وزیر قانون اگرچہ اس کو میں نے انگلی پکڑ کے قانون سکھایا، میرے چیمبر کی پیداوار ہے، لیکن ایسی باتیں میں نے اسے کبھی نہیں سکھائی تھی جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ جو وزیر قانون اور پھر جو وزیر اطلاعات ہیں وہ وہی جو بھی باہر ذرا، چونکہ ہم ذرا تہذیب کے دائرے سے ذرا اعتراض نہیں کر، تو دیکھیں انہوں نے جو کل پریس کانفرنسز کر کے جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف ہرزہ گوئی کی ہے۔ میں تقاضا کرتا ہوں کہ اٹارنی جنرل مستعفی ہو، لا منسٹر مستعفی ہو،
خلافی ہو ان کو فوراً جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں انہوں نے عدالت کی تصدیق کی ہے، انہوں نے توہین کی ہے، انہوں نے بابر ستار، جسٹس بابر ستار، دیکھیں اگر جسٹس بابر ستار شکایت کرتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے یہ ایجنسیز دباؤ ڈال رہی ہیں اور میرے عدالتی کام میں مداخلت کر کے یہ جو ہے اس ایڈمنسٹریشن آف جسٹس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر اگر کنٹیمپٹ توہین عدالت کی جو ہے کارروائی شروعات ہوتی ہے تو اٹارنی جنرل کون ہوتا ہے اس کو تردید کرنے والا؟ لا منسٹر کون ہوتا ہے اس کی تردید کرنے والا؟ وزیر اطلاعات کون ہوتا ہے اس کی تردید کرنے والا؟ یہ مسلم لیگ نون کا حکومت نے وتیرہ بنا رکھا ہے، یہ عدالتوں پر چڑھ دوڑتے ہیں جب ان کے اوپر بات پرس ہوتی ہے، یہ عدالتوں کو منہدم کرتے ہیں، یہ اس پر حملہ کرتے ہیں، یہ اس پر گالیاں دیتے ہیں، یہ دو لفظ کرتے ہیں، یہ چمک کی ریت انہوں نے ڈالی۔ اور آپ دیکھیں کہ اب بھی اگر ان کو جو ہے اب یہ ایجنسیز کے گماشتے بن کر ان کی صفائیاں دے رہے ہیں، او بھائی جن کے خلاف بابر ستار نے لکھا ہے اور توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے وہ آئے نا آ کر جواب دہی دیں، وہ بتائیں۔ کوئی اندھا بچہ بھی پاکستان کا 25 کروڑ عوام میں سے جانتا ہے کہ عمران خان کو سزائیں کس نے کی ہیں، کس نے دی ہیں۔ ہم جب کیس کرتے تھے عمران خان کا جیل میں صبح سے لے کر عشاء کی وقت تک یہ جو ہے عدالتیں بٹھا کر ہمیں جو ذلیل کرتی تھیں، آپ کی سوچ ہے۔ اور خان کہتا تھا کہ نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ان چور لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر جاؤں گا، میرا مرنا جینا اس دھرتی میں ہے، میں عوام کو حقیقی دلا کر رہوں گا، حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا، چاہے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرائیں۔ اور پھر کہتا تھا کہ تو جو اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی جو بحث کر رہے ہو، یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ جج اس نے ابھی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے جانا ہے اور پھر جو اس کو فیصلہ حکم جاری ہوگا یہ وہی فیصلہ کرے گا۔ اور یہ ثابت ہو گیا ان 6 ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو مراسلہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا، یہ اس سے ثابت ہو گیا۔ اور صرف 6 جج نہیں ہیں، اب سپریم کورٹ نے سارے پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری سے جب ان کے کامنٹس مانگے تو سبھی نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے اوپر ایجنسیز جو ہیں متاثر ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے ہر قسم کی سرویلنس کی جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس کیس میں جسٹس بابر ستار نے 5-5 لاکھ جرمانہ کیا ہے، یہ وہ کیس ہے جس میں میں بشرا بی بی کے ساتھ بات کی۔ یہ آپ جانتی ہیں وکیل ہے ماشاءاللہ کہ وکیل اور سائل کے درمیان جو بات ہوتی ہے وہ ہمارے قانون کے تحت بھی کانفیڈینشیل ہے، آئین میں بھی اس کو تقدس اور وہ اس کو جو ہے کانفیڈینشیلٹی حاصل ہے۔ میری تصویر ایک طرف لگا کر اور ساتھ بی بی کی بشرا بی بی کی تصویر لگا کر اور سارا دن جو انہوں نے ٹی وی پر وہ کالیں سنائی تھی، وہ میں نے بشرا بی بی نے نالش کی تھی کہ یہ میری پرائیویسی جو ہے آئینی میرے حقوق کے اندر مداخلت کر کے یہ وکیل اور ایک سائل کے درمیان کانورسیشن پریویلیج ہوتی ہے، یہ کیسے پیمرا کو اجازت ہوئی کہ انہوں نے سارا دن نیشنل نیٹ ورک ٹی وی پر چلائی۔ تو اس کی پاداش میں جب انہوں نے سارے دنیا کے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا، سپریم کورٹ کے انہوں نے چیف جسٹس کو بلایا، اپنا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان یعنی وزیر اعظم، اس کے پرنسپل سیکرٹری نے جواب دیا، ڈی جی ایف آئی اے نے دیا، ڈی جی آئی ایس آئی نے دیا، اور سارے باہر لائن اپ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو ان کے جواب میں واضح مترشح ہوتا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے جس میں آپ کے اور میری کانورسیشن کو کوئی ٹیپ کر سکے یا کوئی انٹرسپٹ کر سکتے یا کوئی مداخلت کر سکتے۔ یہ آرٹیکل 9 یہ آرٹیکل 14 کے متصادم ہے، یہ آئینی خلاف ورزی ہے، انہوں نے آئین شکنی کی ہے، ان کو بالکل سزائیں ہونی چاہیے جنہوں نے بھی کی ہیں۔ اور جب مقدمہ زیر التوا ہے تو پھر جج پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم سننا یہ چھوڑ دو، یہ کیس سننا چھوڑ دو۔ او بھائی، اس پر 5-5 لاکھ روپیہ جو ہے جج صاحب نے ان کو جرمانہ کیا جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا
اور پھر دوبارہ ایک چٹھی لکھی اور پھر دوبارہ ان کو کہا گیا کہ تم یہ کیس سننا چھوڑ دو. اور پھر جب اس جج صاحب نے دوبارہ شکایت کی تو اب اٹارنی جنرل ان کی صفائی میں آ گئے اور ان کی ایجنسی کی صفائی میں, اور اسی طرح لا منسٹر آ گیا اور انفارمیشن منسٹر آ گیا. اور تم کون ہوتے ہو بھائی؟ تم نے بھی کنٹیمپٹ کی ہے. میں استدعا کروں گا اور ہم بنیں گے, کیونکہ سائل تو میں پہلے ہی ہوں اس کیس پہ, ہم نازش کریں گے کہ ان کو سزا دیجیے گا. پہلے بھی سزا نہ دے کر آج اس ملک اس نہج پر پہنچا ہے. اگر پہلے ہی بندیال جو ہے سزا دے دیتا چیف جسٹس, جو انہوں نے ڈیفائی کیا تھا ان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو آئین سے انحراف کیا گیا تھا, اگر کاش پہلے ہی سزا کر دی جاتی اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کو اور اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو اور اس وقت کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو, اگر ان کو سزا توہین عدالت میں دی جاتی تو آج ہم اس سٹیج پر نہ کھڑے ہوتے. اگر یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا ہو سکتی ہے اور وزارت عظمیٰ سے وہ سبق دوش کیے جا سکتے ہیں, تو شہباز شریف کس گاجر کس مولی ہے, کس باغ کی مولی ہے؟ یہ تو ویسے ہی فارم 47 کی پیداوار ہے. میں لاہور سے جیتا ہوں, مجھے پتا ہے لاہور کی ایک نشست پاکستان مسلم لیگ نون نہیں جیتی ہے, ایک نشست نہیں جیتی ہے. اور میرے اور ایک اور اظہر کے سوا اور ساروں کو جتا دیا گیا, انہیں کو نون کو. اسلام آباد سے ایک نشست نہیں جیتی ہے پاکستان مسلم لیگ, ساری پی ٹی آئی جیتی ہے, اور ساروں میں انہوں نے ہارے ہوئے کو جتا دیا ہے. اسی طرح ایم کیو ایم ایک نشست نہیں جیتی ہے, وہ 12 پر کھڑے ہوئے تھے اور 16 ان کو جتا دیا گیا ہے. یہ فراڈ کب تک چلتا رہے گا اس ملک کے ساتھ؟ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں اجک زئی صاحب کو, جنہوں نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ہمارے ساتھ ہی شانہ بشانہ آئے اور خان صاحب کے یہ امیدوار بنے. اور جتنے اکابرین یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس محبت اور والہانہ یگانگت کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں. آج ہم سارے اس دھرتی ماں کے لیے ہیں. آج انہوں نے دھرتی ماں کو لوٹ کر کھا گئے ہیں. یہ جو سپریمو سو کالڈ ہے, ایک سزا یافتہ شخص جس کو لایا گیا لندن سے, اور لندن سے یعنی بجائے اس کے کہ امبیسڈر اس کو گرفتار کرتا, نواز شریف کو لندن میں گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اور اڈیالہ جیل میں اس کو روانہ کرتا, بجائے اس کے یہ خیر سے امبیسڈر اس کو چھوڑنے جاتا ہے ہیتھرو ایئرپورٹ پر, اور یہاں جب اسلام آباد لینڈ کرتا ہے تو بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے اس کے لیے. وہ ہمارے خان کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے, ہمارے خان کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے 9 مئی کو گرفتار کیا, وردیوں میں جا کے گرفتار کیا, دیواریں پھلانگ کر گرفتار کیا, وکلا کو زد و کوب کیا گیا, اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے جب گرفتار کیا گیا, وکلا کو زد و کوب کیا گیا, ہائی کورٹ کے عملے کو مار پیٹ کی گئی, اور وہاں میز اور کرسیاں توڑ کر خان کو اٹھایا کر گرفتار کیا گیا. تو مجھے بتائیں کوئی غیرت مند پاکستانی ہوگا جو اس کو برداشت کرے گا؟ اور خان کو تو 9, 10, 11, 12 آپ نے اپنی تحویل میں رکھا, اور خان کو 200 کیسز میں 9, 10, 11, 12 کی تاریخوں میں آپ نے اس کو ملزم بنا دیا. اب انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے خان عنقریب آپ کے درمیان ہوگا, اور ہم دیکھیں گے کہ ایسا فقید المثال استقبال ہوگا کہ پاکستان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک عوام ہوں گے. اور یاد رکھو, جو تم معافی ہم سے منگوا رہنے کی خواہش کر رہے ہو اور تمہیں جگہ نہیں ملے گی یہاں کہیں جانے کی, چھپنے کی تمہیں. اب جو کل کی تاریخ لگی ہوئی ہے, یہ میرے بھائی نے یہاں ابھی کہا کہ سینئر وکلا سارے جو ہیں ساتھ ہیں, بالکل ساتھ. کل لگا ہوا ہے کیس, کل سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے. میں آپ سے بنتی کروں گا کہ کل آپ جو بھی رخ کریں, آپ قراردادیں کریں. خان کو انہوں نے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ نے بلایا ہے, یہ خان کا تاریخی خطاب ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے چیف جسٹس یہ تھک
थर थर कांपेंगे ये। खान की ताकत इनको, खान की ताकत, ये 25 करोड़ अवाम है। खान की ताकत, जब मैंने उसको काजी फाइज को कहा कि मुझे तुझ पर एतबार नहीं है, हम तो एक बल्ला मांगने आए थे, तुमने तो हमारे फील्ड ही नीचे से छीन ली है, और इसलिए मैं तुझ पे क्या एतमाद करूं, तुझे इंसाफ नहीं, हमें 25 करोड़ अवाम के पास हम इंसाफ लेने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने हमें वो, हम तो बल्ला लेने गए थे, इन्होंने जहेज का सामान दे दिया, लेकिन आफरीन है अवाम की। वो बैंगन ढूंढ रहे थे, वो खिड़की ढूंढ रहे थे, वो दरवाजा ढूंढ रहे थे, वो नल ढूंढ रहे थे, ट्रैक्टर ढूंढ रहे थे, चिड़ी बल्ला ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने डट के जाके खान को वोट दिया और उन्होंने कहा तुम कौन होते हो हमसे हमारा कायद छीनने वाले। और इसलिए हमारे इंशाअल्लाह सीटें भी वापस मिलेंगी। अच्छा, रईस साहब जैसे इतना माशाअल्लाह ताकतवर लोग हमारे साथ हैं, अल्लामा साहब जैसे ताकतवर लोग साथ हैं, और उससे बढ़ के 25 करोड़ अवाम हमारे साथ हैं। खान सबसे ज़्यादा डटा हुआ है और खान पुरअज़्म है कि जब तक आपको हकीकी आज़ादी दिला के नहीं रहेगा, वो सुकून और चैन से नहीं बैठेगा। और मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों कहते हैं कि हमारे साथ हम बात नहीं करना चाहते। ओ भाई, तुम्हारे साथ बात करना कौन चाहता है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो मुलाजिम हो अवाम के। आज हम भीख मांग रहे हैं, आज हम गिड़गिड़ा के IMF से भीख मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हम एक गैरतमंद कौम है, एटॉमिक पावर है, दुनिया की छठी बड़ी पांचवी बड़ी फौज है, हमारी फौज हमारी है। हम पे डंडे ना मारे और हमारी मालिक ना बने। अपने अपने दायरे हदूद और कयूद में रहो, तुम हमारी सर आंखों का तारा हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अवाम के मुलाजिम होते हुए आप अवाम पर हुक्मरानी करो। आप रियासत की तारीफ देख लें, आर्टिकल 7 में ये अवाम है। आर्टिकल 5 देख लें आइन का, वफादारी अवाम के साथ और ताबेदारी आइन के साथ है। और इसी में आइन जो है हमारा, ये जो मुआहदा है जिसको कहते हैं हम आइन पाकिस्तान, इसी में पाकिस्तान की तरक्की मुज़मिर है। खुदारा होश के नाखुन लो, और पाकिस्तान को इमरान खान ही एक तरक्की दे सकता है। इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा तो आपका कर्जा इस तरह से उतरेगा कि आपकी सोच है, क्योंकि पाकिस्तानी 100% पाकिस्तानी ओवरसीज 1 करोड़ पाकिस्तानी है, वो हर चीज़ निछावर करने को तैयार है। पाकिस्तान की आवाम इतनी बालियाना मोहब्बत करती है कि 9 अरब रुपया एक जो है शौकत खानम अस्पताल का 1 साल का वो अपनी जेबों से देते हैं, इसलिए कि इमरान की दयानत, उसकी अमानत और उसका खुलूस मुखलिस होना ये मुसल्लिम है। और लोगों को बावर है कि इमरान जो पैसा मसरफ करता है वो आवाम की खातिर करता है, उनके बच्चों की खातिर करता है, उनके मुस्तकबिल की खातिर करता है, धरती माँ को संभालने की खातिर करता है। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।